ذات اور ہے جو بچوں کی ترقی کے سلسلے میں سوچتی ہے اور وہ والدین سے زیادہ سوچتی ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ناکام نہ رہے, وہ کامیاب ہو جائے, لیکن اس کا کبھی نام نہیں لیا جاتا, اور وہ ہے استاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بچوں کی ترقی کے لیے جو سوچتے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو جائے, تو بچے کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ جو سوچتے ہیں وہ ہے والدین, کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو. لیکن ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کو بچوں سے امیدیں بھی ہوتی ہیں. بچہ کامیاب ہوگا, پروفیشنل لائف میں آئے گا, وہ کمائے گا, اس سے ہمیں فائدہ ملے گا, اس کے ذریعے سے ہمیں نفع حاصل ہوگا. لیکن استاد کو کوئی امید نہیں ہوتی, کوئی امید نہیں ہوتی, کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہوگا, بڑے عہدے میں پہنچے گا, بڑے بزنس مین بنے گا, بڑا روپیہ کمائے گا تو وہ ہمیں لا کر دے گا. یہ کوئی امید نہیں ہوتی ہے. لیکن والدین سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ کامیاب ہو جائے. ان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہے, کوشش ہے, خواہش ہے کہ کامیاب ہو جائے. اور جب بچہ کامیاب ہوتا ہے, اپنا پڑھایا ہوا شاگرد کامیاب ہوتا ہے, تو استاد کو بہت دلی فرحت محسوس کرتے ہیں اور بڑی خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے. جو استاد ہوتے ہیں یہ بچوں کی ترقی کے سلسلے میں ہماتن دل اور جان سے اس سلسلے میں فکر کرتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں. اور وہ اساتذہ جو KG کلاسوں میں, نرسری کلاسوں میں, پرائمری کلاسوں کے اساتذہ ہیں, ان کو تو ترقی پانے کے بعد بچے بھول بھی جاتے ہیں. وہ تو اپر کلاسز کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں ہمارے ٹیچرز ہیں, فلاں ہیں جن کے پاس سے ہم فارغ ہو کر آئے, ابھی آئے, ان کو جا کر کچھ مٹھائیاں بھی کھلا دیتے ہیں. لیکن یہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے, جنہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر, ان کو سختی کر کے, ان کو پیار کر کے, ان کے اوپر بے پناہ محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے, اس کو تو بھول بھی جاتے ہیں. اس کو نام بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے کون کون اساتذہ ہیں, کس نے ہماری اس ترقی میں حصہ لیا ہے اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے, اس کو یاد بھی رکھا جائے. اس کو تو بچے بھول بھی جاتے ہیں کامیاب جب ہوتے ہیں. تو یہ اساتذہ بچوں کی ترقی کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کامیاب ہو جائیں. اب بچے کی کامیابی کا انحصار اس کی تعلیم اور تربیت پر ہے. اور حقیقت اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ بچہ نہ کوئی کامیاب ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے, بلکہ بچے کے والدین وہ در حقیقت کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. اگر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کامیاب ہیں تو بچہ کامیاب ہے. اگر والدین بچوں کے سلسلے میں, تربیت کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں ناکام ہے تو وہ بچہ ناکام ہے. تو حقیقی کامیابی اور ناکامی کا انحصار والدین کی کارکردگی پر ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا بنے, لیکن اس سلسلے میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وقت دیا جائے. اپنے دن بھر کی مشغولیات سے فارغ ہو کر جب ہم گھر پہنچے تو ہم بچے کو وقت دیں. اور وقت دینا دو طرح کا ہے. ایک وقت ہم وہ دیں کہ بچے کے ساتھ مل کر بیٹھیں,
موبائل کو تھوڑا دور رکھ دیں, دیگر چیزوں سے اپنے کو فارغ کر لیں اور بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بچوں سے کہیں اب بتاؤ تم نے دن بھر کیا کیا. بچوں سے دوستانہ تعلق قائم کریں, اس کی باتیں سنیں کہ تم نے آج اسکول میں کیا کیا کیا, کون کون سے ٹیچر آئے تھے جو پڑھائے تھے, ٹیچر نے کیا پڑھایا, ان کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا, آج تم دن بھر کن دوستوں کے ساتھ کھیلے کودے, کن کے ساتھ اپنا وقت بتایا, تم نے کیا کیا کھایا. دن بھر کے جو بچوں کا شیڈول ہے اس سے پوچھیں. دوسری بات, اپنے بارے میں بھی بچے کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا, یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو والدین کی سرپرستی میں, ہم جو تمہیں پیسہ دیتے ہیں کھانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, یہ آسانی سے نہیں ملتا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں ہم, صبح نکلتے ہیں رات کو گھر پہنچتے ہیں, دن بھر دوڑ کر اور اپنے آپ کو تھکا کر چند پیسے ہوتے ہیں جو لا کر دیتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی اچھی بنے. یہ بچے کو احساس دلائیں, ایسا نہیں کہ درخت میں پیسے لگے ہیں وہاں سے توڑ کر لا کر تم کو دے دیا اور تم بس کھا رہے ہو, پی رہے ہو, پڑھ رہے ہو. نہیں, تمہارے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں بہت محنت کے پیسے ہیں, بہت محنت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے جو تمہیں ہم دیتے ہیں. اور پھر ان کو مشورہ دیں کہ زندگی کا کوئی پل ضائع نہیں کرنا. یہ ایک وقت دینا ہے. دوسرا وقت ہے کہ بچے کو جو ہوم ورک ملے, جو سبق ملے, اس سلسلے میں وقت دینا ہے اپنے بچے کو. ایک بات یاد رکھیں, اپنے بچے کی ذمہ داری جو آپ ادا کر سکتے ہیں کوئی استاد نہیں ادا کر سکتا. جس دل کے ساتھ آپ ان کو طرف توجہ دیں گے وہ دل اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ ان کو وقت دیں اور وہ پوچھیں کہ تمہیں کیا سبق ملا, چلو پڑھو, میرے سامنے پڑھو. اچھا, اس کے لیے کیا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی شرط نہیں ہے. ایک شخص نے اپنا نجی اور حقیقی تجربہ بتایا کہ 3 بھائی بہت اعلیٰ عہدے پر پہنچے ہوئے تھے. تو ان سے انٹرویو لیتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ تینوں بھائیوں کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو ان تینوں نے کہا کہ ہماری امی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی امی تو پڑھی لکھی نہیں تھی, اتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہوگی آپ جس اعلیٰ مقام تک پہنچے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, بالکل نہیں پڑھی لکھی تھی. تو پھر کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ جب ہم اسکول سے گھر پہنچتے, ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھتے, اب امی ایک کتاب نکالتی, چلو اس کتاب کو پڑھو. اس کے بعد وہ کتاب پڑھ لیتا, دوسری کتاب نکالتی, اس کتاب کو پڑھو, اب اس کو پڑھو, اب اس کو پڑھو. امی کو کتابوں کے نام تک نہیں معلوم تھے, وہ اتنی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کون سی کتاب ہے. حتیٰ کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا اردو کون سی ہے, ہندی کی کتاب کون سی ہے, انگلش کی کون سی کتاب ہے. لیکن ان کا جذبہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے. اب ایک کتابیں دیا ان کو اور اس طریقے سے پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کو اس وقت پتا چلا جب ہم 5th یا 6th اسٹینڈرڈ کو پہنچے کہ ہماری امی تو پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے اور ہم لوگوں کو پڑھاتی ہے. لیکن اس وقت تک ہماری عادت میں شامل ہو گئی تھی محنت کرنا, ہم محنت کرنے کے عادی ہو گئے تھے. تو مسلسل جو ہماری نرسری سے محنت جاری رہی, وہ محنت ہمارا امی کی تربیت کی وجہ سے, اور مسلسل محنت کرتے رہے تو ہم اس اعلیٰ عہدے تک پہنچ پائے. تو یہ ہے والدین کی ذمہ داری اور یہ ہے کارنامہ. اپنے بچوں کو وقت دیں. 2 طرح کے وقت, ان کو اپنے دل کی بات بتائیں, بچوں کے دل کی باتیں سنیں, اور بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں وقت دیں. یہ بچوں کو جب ہم وقت دیں گے تو یہ بچے ہمارے کامیاب بنیں گے. ہوم ورک کے سلسلے میں ہمارے اسکول کا جو نظام ہے, جو سلیبس ہے,
آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیک وقت مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں اور اسکول بھی پڑھاتے ہیں. بچے کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے, ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں کا بچہ بہت آسانی کے ساتھ وہ نہیں پڑھ لیتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب جن بچوں کی محنت والدین کے ساتھ ہوتی ہے, والدین جن بچوں کے سلسلے کے اوپر محنت کرتے ہیں اس کا رزلٹ کچھ الگ ہوتا ہے, اور جن کے والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اس کے رزلٹ میں ضرور فرق ہوتا ہے. اس لیے آپ تمام گارجین حضرات سے آج پرخلوص اپیل ہے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہیے. اپنے بچوں کو وقت دیں. دو طرح کا وقت, بچے سے ان کے مزاج پوچھیں, اپنا مزاج بتائیں, اپنا کارنامہ بتائیں, اپنی محنت بتائیں, اور دوسری چیز بچوں کی تعلیم, اس کا ہوم ورک, ان کے اسباق کے سلسلے میں ان سے پوچھیں کہاں سبق ملا, کتنا پڑھا, پچھلا پڑھا یا نہیں, یا اس سلسلے میں جو بھی جو ان کو سبق دیے جاتے ہیں اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کریں تو یقیناً وہ بچہ کامیاب ہوگا اور آگے چل کر آپ ہی کا نام روشن ہوگا, ملک کا نام روشن ہوگا, سماج کا نام روشن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی مستقبل اور ان کی کامیابی کے سلسلے میں فکر مند رہنے کی توفیق سے نوازے.